بیت اللہ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ بولو بیت اللہ نہ لے لو، اللہ دیکھنا نصیب کر دے گا. کیا بن رہا ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. فرمایا باپ بنا رہا ہے، مستری کا کام کر رہا ہے، چنائی کر رہا ہے، اور بیٹا اسماعیل پتھر گارا اٹھا کے دے رہا ہے. اور لوگوں بننے والا گھر اللہ کا یہ گھر سارے گھروں سے اعلیٰ. بولو نہ بنانے والا مستری مامار دنیا کے سارے مستریوں اور ماماروں سے اعلیٰ. اور ہاں مجھے کہنے دو نا کہ اس گھر کا بنانے کا حکم دینے والا جس کا گھر ہے وہ اللہ پوری کائنات سے اعلیٰ. وہ آپ اعلیٰ بنانے والا مستری وقت کا نبی اعلیٰ نال مزدوری کرنے والا ساتھ دینے والا گارا کے پتھر چپ کے پھڑان والا کون اسماعیل بھی فرمایا بیت اللہ بن رہا ہے، بیت اللہ بن رہا ہے. بنتا گیا فرمایا دیواریں یہاں تک آ گئی بیت اللہ کی. اب ابراہیم علیہ السلام کو زینے کی ضرورت ہے، گو باندھنے کی ضرورت ہے، اونچائی پہ جانے کے لیے نیچے کھڑے ہونے کے لیے چیز چاہیے جیسے مصری کو چاہیے ہوتی ہے. اللہ میاں میں اب کیا کروں، میرے جہاں تک ہاتھ جاتے تھے وہاں تک تو میں نے کام کیا، اب مجھے اوپر جانے کے لیے بلندی پہ جانے کے لیے دیوار اونچی کرنے کے لیے کچھ چیز چاہیے. اللہ میاں وہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ قبیلہ جو پانی دیکھ کے آیا تھا اور وہاں پہ رہ پڑا، جس قبیلے کے اندر ابراہیم اسماعیل کی شادی ہوئی تھی، قبیلہ بنی جرہم کے لوگ ہیں. اللہ میں ان سے کوئی چیز مانگ لو. فرمایا نانا خلیلہ اگر ان سے کوئی چیز مانگ لے گا، کوئی سیڑھی، کوئی پوڑی، کوئی گھوڑی، کوئی زینہ، کوئی بلندی واسطے کوئی چیز اگر تو مانگ لے گا تو ساری زندگی لوگ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے. میں اللہ یہ بھی برداشت خدا کی قسم کھا کے کہنا لوگوں اللہ کی ذات برداشت نہیں کر دی. کوئی بندہ رب نو چھڈ کے کسی اور نو سجدہ کرے، آؤ پیغمبر دی شریعت دے اندر ماں سوائے خدا دی ذات دے کسی اور نو سجدہ کرن دی گنجائش اور اجازت نہیں. میں اپنی اکھاں نال پڑھیا، میں حاضری دتی ہے گولڑا شریف دی. پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے استانے تے لکھیا ہویا، دیگر بزرگاں دے اولیاء کرام دے لکھیا ہے بھائیاں سجدہ ممنوع ہے، سجدہ حرام ہے. آؤ آبا کے فاتحہ پڑھو، آؤ دعا مانگو اپنے لیے، کہو اے اللہ نیک لوگوں کے صدقے ہماری بھی بگڑیاں بنا دے، ہماری بھی مشکلیں آسان کر دے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اور لوگوں اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، آؤ میں تمہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا جملہ سناتا جاؤں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور دوران بیان سید آل نبی اولاد علی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں. فرمایا دوران وجد بیان کرنے کے دوران وجد میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تصور میں مخاطب ہو کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرا دل چاہتا ہے میں تجھے سجدہ کروں، کیونکہ خدا کی زمین پر اللہ کے بعد تجھ سے اعلیٰ اور کوئی نہیں، میں تجھے سجدہ کروں. لیکن اے میرے محبوب، اے کملی والے، اے رقیہ کلثوم زینب فاطمہ کے ابے، اے حسن و حسین کے نانا، اے زین العابدین کے نانا، اے جناب قاسم ابراہیم طیب طاہر کے ابا، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں اتنی نرم ہتھیلیوں والے محبوب، اتنے بددعا چہرے والے محبوب، اتنی چمکدار زمین والے محبوب، اتنی عظیم الشان شان پانے والے تاج پانے والے محبوب، جب کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو مجھے سبق ملتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری سجدے کے لائق یہ نہیں بلکہ سجدے کے لائق وہ ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کیا کہتے ہیں؟ سجدے کے لائق وہ ہے جس کو آقا سجدہ کر رہے ہیں. لوگوں بدلاؤ انصاف کے
کہ سجدوں کے لائق کون ہے؟ اور نہ بولے میری تقریر کا بیڑا غرق کر دیتے ہو، کچھ بولو ذرا، کون ہے؟ پھر رب کہتے ہیں کہ آج کوئی مر گیا تو میں گارنٹی دینا، اللہ کا نام لینے کو مر گیا تو میں گارنٹی دینا، سیدھا گارنٹی ہے ہوتا کہ موت کو ڈرتے ہیں نا کوئی نہ لگے آئے جب ٹائم آ جانا خود کے ہاتھ پہنا پتہ نہیں لگنا کدھروں آیا، اس واسطے بولیا کرو تو اپنے آپ کو نہ بلاؤ گے۔ فرمایا اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدوں کے لائق بھی کون ہے؟ منت منوتی کے لائق کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق کون ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ڈبی ہوئی تار والا کون ہے؟ بگڑیاں بنان والا کون ہے؟ تینوں خوبصورت بنا کے بال لیان والا کون ہے؟ اور تینوں بچپن جو لڑکپن چ لیان والا کون ہے؟ اور تینوں لڑکپن جو جوانی دین والا کون ہے؟ وہ تیری شادی کا بندوبست کرنے واسطے تیرے اماں تے ابے دے دل چ پان والا کون ہے؟ وہ چاہے تے تینوں اگے تیرا بوٹا نہ لاوے لیکن بے شمار دین والا، رات کو ستا رہنا سکون نال نیند دین والا کون ہے؟ پھر اٹھان والا کون ہے؟ بے شمار نعمتاں تے ہر نعمت دا ذائقہ وکھرا ہے، نعمتاں دین والا کون ہے؟ جب سب کچھ کا مالک ہی اللہ ہے تے پھر اس اللہ دے اوتے سانوں پکا ٹھکا دلوں یقین کر لینا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا بیت اللہ اللہ میاں اب میں نے بلندی پہ جانا ہے کیا کروں؟ ابراہیم خلیل اللہ ایک پتھر اٹھاؤ، اس پتھر کو نیچے رکھ لو، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کو مناتے جاؤ۔ اللہ میاں پتھر تو میں اٹھا لے آؤں لیکن اگر وہ پتھر بھی چھوٹا پڑ گیا اور بلندی بعضے بڑے مستری نوں گو اپنے ڈبل کرنی پہندی ہے، بعضے بڑے بلندی واسطے سیڑھی اونچی لے پہندی ہے۔ اللہ نے فرمایا او میرے خلیل یہ عام کسی عام آدمی کا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ کسی دنیا دار قلندار رہے صاحب چودھری صاحب رانا صاحب بیگ صاحب مرزا صاحب کسی دی کوٹھی نہیں بنائی تو اللہ دی کوٹھی بنا رہے ہیں۔ ابراہیم اج ویکھ رب العالمین دی قدرت دے کرشمے، فرمایا جویں جویں تینوں بلندی دی ضرورت پیندی جائے گی اللہ دے حکم نال پتھر اونچا ہوندا جائے گا۔